وہ مسٹیک جو ہم تقریباً 200 سال پلس سے کیے جا رہے ہیں، کبھی ہم نے اس کے بارے میں کریٹیکل تھنکنگ نہیں کی، کبھی ہم ایک منٹ کے لیے، گھنٹے کے لیے پاز نہیں کیا، سوچا نہیں کہ جو ایک اکنامک لاس لیڈر انڈسٹری ہے فارماسیوٹیکل، اس نے ہمیں دیا کیا اور ہم سے لیا، وہ جو ایک وقتی اور فور ایز اے انسٹنٹ گریٹیفیکیشن، ایز اے انسٹنٹ جو ہمیں ایک ریلیف دے جاتا ہے، جو وقتی ایک سمٹمز کو سپریس کر دیتا ہے، اور ہم یہ سمجھ بیٹھتے ہیں کہ مسئلہ پرابلم حل ہو گیا۔ ہم یہ نہیں دیکھتے کہ یہ جسٹ ایک سپریس کرنے والے ایک ہم نے ایک دوائی استعمال کی جس نے وقتی ایک سمٹم کو سمپریس کیا، اور اس نے روٹ کازز پہ کوئی کام نہیں کیا، اس کا کوئی پرپز نہیں تھا کہ وہ اس ڈیزیز کو ریورس کر سکے۔ اس کا تو مقصد تھا کہ ایک طرف سے ان کو جو ان کے پینز ہیں، جو ان کے پرابلمز ہیں، جو ان کے ڈیزیز ہیں، ان کو سپریس کرے، اور پھر اس کے بعد جو اس کے لانگ ٹرم سائیڈ ایفیکٹس ہے اس کے بارے میں ہم نے کبھی کیلکولیشن ہی نہیں کیا۔ یہ وہ اکنامک لاس لیڈر انڈسٹری ہے جو کبھی ہمیں فائدہ ان دا لانگر رن اور دا انفینٹ پیریڈ آف ٹائم نہیں دے سکا۔ آپ دیکھتے جائیں، جب آپ شروعات کرتے ہیں تو وہ چند پل سے ہوتی ہے، وہ مطلب کرونک ڈیزیز کے لیے بھی نہیں ہوتی، پر وہیں پلز جو ہیں وہ اینڈ آف دا ڈے سائیڈ ایفیکٹس کے ساتھ ملٹیپلائی ہو کے آپ پہ جب اٹیک ہوتا ہے تو وہ شروعات تو ایک 2-3 پل سے ہوتا ہے، پر یہ پہنچ جاتے ہیں اینڈ آف دا ڈے پہ، یا اینڈ آف کا جو آپ کا مطلب ایج جوں گزرتا ہے، جوں وقت آپ کا قریب آتا ہے، تو اس کا جو نمبر آف پلز ہے وہ بڑھ جاتا ہے، وہ آلموسٹ 22 بھی ہو سکتے ہیں، وہ 36 بھی ہو سکتے ہیں، ان بٹوین 22 to 36 یہ رہتے ہیں۔ تو ان چیزوں پہ ہم نے کبھی کیلکولیشن نہیں کی، ہم نے کبھی اس کے بارے میں سوچا بھی نہیں، اور یہ انڈسٹری پھر ایک ٹرائنگل کے طور پہ گروتھ کر رہی ہے، جس ٹرائنگل میں آپ کا فارماسیوٹیکل انڈسٹری ہے، جس میں آپ کے بگ ہاسپٹلز ہے، اور جس میں آپ کا ایک اور ایلیمنٹ ہے اتھارٹی کے طور پہ جو کام کر رہا ہوتا ہے، وہ ہے ڈاکٹرز۔ پر ان ڈاکٹر کو بھی نہیں پتہ ہوتا کہ کلینکل ٹرائلز ہوتے کیا ہیں، کس طرح ایک پل یا کس طرح ایک ویکسین جو مارکیٹ میں آتا ہے وہ کس طرح ڈیولپ ہو کے اس کے کلینکل ٹرائلز کی میتھڈالوجی کیا ہے، کس طرح اینڈ آف دا ڈے ایک ایسا پروڈکٹ ہمیں سرو کر رہا ہوتا ہے جو افیکٹو بھی نہیں اور جو سیف بھی نہیں۔ اگر یہ افیکٹو ہوتا تو 1-2 سے شروع ہو کے یہ 20 22 24 36 کی طرف کیوں بڑھ رہا، اور اگر یہ سیف ہے تو اس پہ انہوں نے خود ہی کیوں لکھا ہوتا ہے سائیڈ ایفیکٹس؟ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے، یہ بائی ڈیزائن ایفیکٹس ہے، پر ان کو سائیڈ ایفیکٹس کا ایک اچھا اور ایک ایسا نام دے دیا ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں چلو یار اتنی جب بہتری آتی ہے تو یہ تھوڑے بہت سائیڈ ایفیکٹ اس کے ساتھ ہو، اس کا ایز سچ کوئی ایشو بھی نہیں۔ پر میں آپ سے سمپلی ایک ہی ریکویسٹ کروں گا کہ آپ اتنے بڑے اتھارٹیز کے پاس جاتے، ڈاکٹرز کے پاس، کبھی آپ نے ان سے پوچھا ہے کہ یہ کلینکل ٹرائلز ہوتے کیا ہیں اور یہ کیے کس پہ جاتے ہیں؟ یہ ہمیشہ ان ہیلدی ایڈلٹس پہ ہوتے ہیں، ان ہیلدی چلڈرنس پہ ہوتے ہیں جو الرجیز سے، جو ایسما سے، جو آٹو امیون ڈیزیزز سے، اور جو ادر ڈائبٹیز سے اور ادر ڈیزیزز سے دور ہوتے ہیں، مطلب وہ ڈیزیز فری ہوتے ہیں، ان پہ یہ ٹرائل کیا جاتا ہے۔ اور اس کے ساتھ جب یہ ٹرائل شروع ہوتا ہے، یہ تقریباً 1000 پہ اگر پیشنٹس پہ کیا اگر ہو رہا ہو تو اس میں آن ایوریج 250 سے لے کے 300 تک سائیڈ ایفیکٹس والے ہیلدی ایڈلٹس اور ہیلدی چلڈرن وہ نکال لیے جاتے ہیں، اور اس کی کیلکولیشن ہوتی ہے آن دا بیسس آف وہ 700
جو سمٹمز فری ہوتے ہیں، تو یہ پھر اپنے پین کے ایک اسٹروک سے سارے سمٹمز کو زیرو کر دیتے، سارے جو اس سے سائیڈ ایفیکٹس ہوتے ہیں اس کو زیرو کر دیتے، اور انٹائر انڈسٹری کو یہ باور کرا دیا جاتا ہے کہ یہ مائنر سائیڈ ایفیکٹس ہے اور یہ آپ کے لیے کوئی پرابلم کریٹ نہیں کریں گے، پر in the long run over the infinite period of time آپ جب بھی اس کے کیلکولیشن کریں تو یہ آپ کو ہمیشہ ایک ہی ریئلٹی کے صورت میں نظر آئے گا، اور وہ ہوگا in the form of economic loss leader، کہ یہ ہمیشہ لاس کے سائیڈ پہ ہی رہتا ہے، اس سے آپ بینیفٹ کر ہی نہیں پاتے ہو۔ جب پہلے ٹرائل میں یہ کیا جاتا ہے تو 100 بچے اس سے لازمی سائیڈ ایفیکٹ کے طور پہ سامنے آ جاتے ہیں جن کو نکال دیا جاتا ہے، دوسرے ٹرائل میں بھی 100 آلموسٹ آن ایوریج، اور تیسرے میں بھی ایوریج 100، تو جو 700 بچے ہوتے ہیں ان کا وہی کلینکل ٹرائل پریزنٹ کر دیا جاتا ہے اور یہ پروڈکٹ لایا جاتا ہے مارکیٹ میں پھر یہ اسمال ٹرائلز میں، اور پھر اس کے بعد تھاؤزنڈز آف پیپل پہ ٹرائی، اور اس کے بعد یہ جو ایک ٹیسٹ رن ہے وہ ہوتا ہے ہیومینٹی پہ، پر کبھی کسی نے اس بارے میں اپنے آپ کو جانچنے کے یا انالیسس کرنے کی ضرورت ہی محسوس نہیں کی، وہ یہی سمجھتے ہیں کہ چونکہ چلو یہ ایک انڈسٹری ہے، ایک اتھارٹی ہے اور ہر بندے اس پہ یقین کر رہے، اور ہمیں تو ایک ہی چیز کی ضرورت ہوتی ہے، سوشل پروف، تو چونکہ سوشل پروف اس کا اچھا خاصا ہے، اور یہ اب $1.47 ٹریلین کی انڈسٹری بن چکی ہے، بلینز کی نہیں، ٹریلین کی، ایک ٹریلین میں 1000 بلین ہوتے ہیں، تو اگر آپ اسی سے کیلکولیشن کر لیں تو یہ تو آہستہ آہستہ جا رہا ہے، ایک جائنٹ بن رہا ہے، اور ہماری زندگیوں میں اس کے جو ایفیکٹونیس ہے اور جو ہمیں مطلب ایک ایفیکٹیویٹی کی طرف لائے گا وہ نیئرلی زیرو سے نیچے ہے، یعنی زیرو سے اوپر تو ہے ہی نہیں، نیگیٹو کانسیکوینسز ہیں اس کے، لانگر ٹرم میں آپ کو الرجیز ہو سکتے ہیں، لانگر ٹرم میں آپ کو آٹو امیون ڈیزیزز ہو سکتے ہیں، اور لانگر رن میں ڈائبٹیز ہو سکتا ہے، اور اس طرح کے کرونک ڈیزیزز ہو سکتے ہیں جو آپ کو سائیڈ ایفیکٹس کی صورت میں ایک تحفے کے طور پہ مل جائیں گے، اور وہ آپ کو محسوس بھی نہیں ہوگا، کیونکہ یہ سارا کام ہوتا ہے اوور دا پیریڈ آف انفینٹ پیریڈ آف ٹائم۔ اور پھر جو کمپنسیشن انجری کمپنسیشن پروگرام ہے اس کا کاسٹ یو ایس جیسے کنٹری میں، جس کو ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے لیے ایک ایگزامپلری کنٹری ہے، وہاں پہ یہ تقریباً $3.2 بلین کا کمپنسیشن، اور یہ کمپنسیشن ان لوگوں کو موسٹلی دیا جاتا ہے جو زیادہ سے زیادہ 10% ہوتے ہیں، اور جو سامنے آ جاتے ہیں اور پھر گورنمنٹ سے لڑتے وہ اس پروگرام کا حصہ بنتے، اس کی اماؤنٹ ہے $3.2 بلین، جو کمپنسیشن انجری کمپنسیشن پروگرام کے تھرو دیے جاتے، اور جو انہوں نے ابھی ایک کرونک انڈسٹری ڈیولپ کی ہے، کینسر کی لے لے، ہائپر ٹینشن کی لے لے، یہ تقریباً $54 بلین کی انڈسٹری ہے، تو یہ کام اتنا عروج پہ جا رہا ہے کہ یہ اب تھمنے والا نہیں ہے، یہ طوفان اب آگے بڑھے گا اور یہ لے جائے گا ہمیں ہمیشہ کمزوریوں کی طرف، ہمیں ہمیشہ سائیڈ ایفیکٹ کی طرف، ہمیں ہمیشہ پریپیئر کرے گا نیکسٹ میڈیسنز کے لیے، نیکسٹ ویکسین کے لیے۔ اب آپ خود ہی کیلکولیٹ کر لو کہ کوئی ڈاکٹر آپ کو یہ نہیں کہتا کہ آپ بائی ہیلدی ایڈنگ فوڈ لو، آپ سٹریس لیول کو کم کرو، کوئی آپ کو یہ نہیں کہے گا کہ آپ سنگل سٹیپ میٹر، اپنے ایکسرسائز کو ریگولر، اور کوئی یہ آپ کو نہیں کہے گا کہ آپ جو ہے اپنی سلیپ کو بیٹر کرو، کوئی آپ کو یہ نہیں کہے گا کہ اپنے ریلیشن کو سدھارو، کوئی آپ کو یہ نہیں کہے گا اپنے ایموشنز پہ کام کرو، کیونکہ کسی کو بھی نہیں پتا کہ بیسیکلی ہیلتھ جو ہے وہ انسائیڈ آؤٹ فینامنا ہے، یہ آپ ہی سے نکلے گا تب باہر کو متاثر کر پائے گا، یہ باہر کی طرف سے نہیں آ سکتا، جس طرح وہ انجیکٹ کرتے رہتے ہیں آپ میں، اور انجیکٹ کیا کر رہے اس کا کسی ڈاکٹر کو نہیں پتا، انڈسٹریل کمپلیکس ہے، اس کے کسی بندے کو نہیں پتا کہ یہ بنتا کیسے، کہاں سے بنتا ہے، کیا کیا اس کے انگریڈینٹ ہے، بس ہر کوئی یہی ہے کہ انجیکٹ کرے،
اور اسی وجہ سے اگر آپ نے ایک بک اس کے بارے میں دیکھنا ہو تو آپ دیکھو مرڈرڈ بائی انجیکشن. تو آپ اپنی جو ہے تھنکنگ کو بڑھاؤ، ریسرچ کرو، کیونکہ یہ ایسی چیزیں ہیں جو آپ کے جو سب سے پریشیس تھنگ ہے ہیلتھ سے ریلیونٹ. تو اگر آپ اپنے ہیلتھ کو گوا بیٹھو گے تو وہ کاغذی کرنسی جس کے پیچھے آپ بھاگ کے اپنے آپ کو تھکا دیتے ہو، وہ پھر آپ کو کمپنسیٹ نہیں کر پاتا اور آپ اس کو دوبارہ حاصل بھی نہیں کر پاتے ہو، کیونکہ کاغذی کرنسی تو پھر بھی آپ محنت کے بعد حاصل کر پاؤ گے، بٹ ہیلتھ از دا تھنگ کہ اس کو ریورس کرنا اس انڈسٹری کے بس کا کام نہیں ہے، بلکہ اس کی یہی چاہت ہوتی ہے کہ آپ انہیلدی رہو، آپ کرونک ڈیزیز میں رہو، تاکہ جو آپ سے بہتری ان دا فارم آف پروفٹ جنریٹ ہو رہی وہ چلتی رہے. کیونکہ کیپٹلزم کے سیدھے تین ہی پلرز ہیں. ان میں ایک پلر ہے کہ پرابلم ریمین، کہ پرابلم ہمیشہ کے لیے پرابلم ہی رہے، وہ کبھی سالو نہ ہو. اگر یہ وہ سالو ہو گیا تو کیپٹلزم کا بنے گا کیا؟ اور سسٹم انیفیشینٹ ہو. اور وہی فارماسوٹیکل کا بیسک ہے کہ سسٹم انیفیشینٹ ہے، وہ کبھی آپ کو ایفیشنسی دے ہی نہیں سکتا، وہ آپ کو افیکٹیویٹی دے ہی نہیں سکتا. اور اینڈ آف دا ڈے اسکیئرسٹی، چیزیں اتنی اسکیئر کر لو کہ آپ کا ایک پل کی قیمت $1000 پلس چلی جائے. تو یہ نیچر تو نہیں کر سکتا تھا، نیچر میں یہ کمال نہیں تھا کہ وہ آپ کو جڑی بوٹیوں سے $1000 پلس کی ایک پل بنا کے دے دے. یہ اسی انڈسٹری کا کام تھا کہ اس کی اسکیئرسٹی، اس کے پرابلم اورینٹیشن کی وجہ سے اور اس کی ان ایفیکٹیویٹی کی وجہ سے، اور چونکہ لوگوں کو ہیلتھ بہت ہی ہیلتھ کانشیس ہوتے ہیں، وہ پھر اس کاغذی پیسے کی پرواہ نہیں کرتے اور اسی انڈسٹری کا شکار بنتے ہیں. تو ہمیں اپنے آپ کو وکٹمائزیشن سے بچانا ہوگا، لانا ہوگا اس طرف جو ہمیں امپروو کر سکے اور جو ہمیں امپاور کرے.